نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام حمد و ثنا و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی، اور تمام درود و سلام نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہم سب کی طرف سے پہنچتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ دہر، انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، کل سورہ دہر کا ترجمہ تفسیر کریں گے۔ آج کچھ قرآنی آیات ذکر کے حوالے سے اور پھر ایک دو حدیث انشاءاللہ تھوڑا سمجھتے ہیں کہ اسلام ہم سے کیا کہتا ہے اور تقاضا اسلام کیا ہے، اور ذکر اللہ کا اتنا بڑی چیز ہے نا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، بے شک نماز روک دیتی ہے بے حیائی اور بری بات سے، اور اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے۔ یہاں ہم ذکر کے حوالے سے ہی کچھ بات کریں گے۔ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، قال اللہ تعالی فاذکرونی اذکرکم، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، یعنی دنیا آخرت میں میری عنایات اور احسانات تمہارے ساتھ رہیں گے۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، وقال اللہ تعالی وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اور آپ اپنے رب کے نام کو یاد کرتے رہا کیجئے اور ہر طرف سے لا تعلق ہو کر اسی ہی کی طرف متوجہ رہیے۔ وقال اللہ تعالی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایک جگہ ارشاد فرمایا خوب سمجھ لو اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرماتا ہے، وقال اللہ تعالی ولا ذکر اللہ اکبر، اور اللہ تعالی کی یاد بڑی چیز ہے۔ پھر آگے ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عقل مند وہ لوگ ہیں جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ تعالی کی کو یاد کرتے ہیں۔ پھر ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ أَبْنَاءَكُمْ أَوْ أَشَدُّ ذِكْرًا، تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کا ذکر کیا کرتے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اس سے بھی زیادہ کرو۔ پھر ایک جگہ اور ارشاد ہوتا ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَقُرْآنًا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور صبح شام اپنے رب کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف اور پست آواز سے قرآن کریم پڑھ کر یا تسبیح کرتے ہوئے یاد کرتے رہیے اور غافل نہ رہیے۔ پھر ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے،
وما تکونوا فی شان وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملوا دین وما تعملون من عمل اکنا علیکم شہودا ان تفیدون فیہ. اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے اور جس حال میں ہوتے ہو یا قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہو یا تم لوگ کوئی اور کام کرتے ہو جب اس میں مصروف ہوتے ہو ہم تمہارے سامنے ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ایک جگہ اور اپنے کلام پاک میں نقل فرماتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَبَّلَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہا ہے اور آپ اس زبردست رحم کرنے والے پر بھروسہ رکھیے جو آپ کو اس وقت بھی دیکھتا ہے جب آپ تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اس وقت بھی آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھتا ہے جب نمازیوں میں ہوتے ہیں. بے شک وہی خوب جاننے والا اور سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تمہارے ساتھ ہیں جہاں کہیں تم ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. ایک اور جگہ ارشاد ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں پھر ہر وقت وہ اس کے ساتھ رہتا ہے. یہاں اتنی جو قرآن کی یہ سب آیتیں ہیں پڑھ کر سنائی میں نے ترجمے کے ساتھ، اس کے بارے میں تھوڑا سا غور و فکر اگر ہم کریں اور ہمیں کرنا ہی چاہیے کیونکہ قرآن جو آیا ہے وہ ہمیں غور و فکر کے لیے آیا ہے نا. یہ پہلی آیت فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُکُم ہے نا. اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرما دیا تو اب یہ بات کتنی اہم بات ہو گئی ہے. یعنی پوری دنیا میں یہ ایک بات جو ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ بھی آئی. ارے میرے کو کسی نے نا نکال دیا تھا. یاسمین آنٹی سے شاید غلطی سے ہو گیا.
کہاں تباہی رے پھر نکال دیا نہیں آ رہی نا آواز ہاں آپ آ رہی ہے تو میں کیا بول رہی تھی اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں یہ جو ہم کو آیت سنا رہا ہے رب العالمین کہ تم مجھے یاد رکھو اور میں تمہیں یاد رکھوں دنیا میں ہمیں دنیا میں ہی تو یاد رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیونکہ ہم یہاں پر موجود ہیں جب ہم یہاں نہیں ہوں گے تو یہ ہمارے لیے بات کیسے ہو سکتی ہے آج دنیا میں ہم موجود ہیں تو ہم سے اللہ تعالیٰ ہم سے یہ قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں یعنی اس بات کو غور کرنے کا ہے کہ ہم کو اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے اٹھتے بیٹھتے آگے کی جو آیتوں میں ہم ابھی اتنی ساری میں نے یہ آیتیں پڑھ کے سنائی ان میں ہم نے یہ سب پڑھا تو ہم کو کتنا اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور اللہ کا ذکر کرنے کے لیے تنہائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے محفلوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور ہے نا اپنی فیملیز کے ساتھ بھی ہوتی ہے اپنے دوست احبابوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے ہم جہاں کہیں بھی ہوں ہم جس ماحول میں بھی ہوں اپنے رب کو یاد رکھیں ہم اٹھتے بیٹھتے بھی یاد رکھیں کروٹ بھی یاد رکھیں اور ہم ذکر میں رکھیں اپنے آپ کو اور اپنے رب کو ہم اپنے ذکر میں رکھیں گے تو دیکھو پھر انشاءاللہ الرحمن ہم اس کے وہ ہو جائیں گے ہے نا اور سب سے بڑا ذکر جو ہے وہ نماز 5 وقتہ میں ہے 5 وقتہ نماز کے اندر ہمارا جو ہے ہم شامل ہو جائیں گے کہ ہم نماز جو ہے وہ اس میں ذکر سب سے اہم ذکر ہے انکساری عاجزی اور ہے نا اپنے آپ کو اپنی بالکل ہستی کو مٹا دینا نماز ایک ایسا ذکر ہے کہ جس میں انسان کا جو وجود ہے نا وہ بالکل ہی اس کے خاک ہو جاتا ہے کیونکہ اپنی پیشانی اور اپنی ناک کو جب رب کے سامنے جھکا دیتا ہے پہلے تو رکوع کرتا ہے اور رکوع کی حالت جو ہے وہ اتنی عاجزانہ ہوتی ہے جب کسی کو عزت دی جاتی ہے تو وہ انسان اس کے آگے ایسے جھک جاتا ہے اور پھر تعظیم اللہ کی تعظیم اللہ نے اپنی تعظیماً یہ رکوع عطا کیا اور رکوع میں بھی تسبیح یعنی کہ اس کا ذکر عطا کیا اور پھر اس کے بعد میں سجدہ اور سجدہ جو ہے وہ بالکل عاجزانہ ایک عمل ہے کہ بندہ بالکل عاجز ہے اور بہت زیادہ حقیر ہے اور پھر یہ اتنا اہم پہلو ہے اتنا اہم رکن ہے نماز کا کہ جس میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بندے سے محبت بھی کرتا ہے قریب بھی ہوتا ہے جب وہ عاجز ہو کے بہت زیادہ اپنے آپ کو بہت زیادہ اس کے سامنے ایک دم ڈال کر اور پھر سجدے کی حالت میں اس سے عاجزانہ طور پر یہ تسبیح بیان کرتا ہے نا تو ہمیں ذکر کا اہمیت کا بہت زیادہ احساس ہونا چاہیے اور جب دلوں میں یہ بات آئے گی تو انشاءاللہ پھر ہماری نماز کے اندر ایک خضوع اور خشوع پیدا ہو جائے گا کیونکہ نماز ہم پڑھتے ہیں مگر ہم حاضر نہیں ہوتے جبکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کے اندر حاضری عطا فرمائے ہے نا یعنی ہمارا دل اور دماغ جو ہے وہ ہم اللہ کے سامنے سربسجود رہیں ہم تسبیح بیان کریں لیکن ہمارا جو دماغ ہے وہ چاروں طرف کو دوڑتا رہتا ہے ہمارے سارے جو حساب کتاب ہیں وہ نماز میں ہی پورے ہوتے ہیں ہماری تمام گھریلو مصروفیات کی جو فکریں ہیں وہ نماز میں ہی ہم کو ورغلاتی ہیں دراصل یہ ہمارا نفس جو ہے یہ ہم کو ادھر سے ہٹانا چاہتا ہے وہ والا نفس ہے نا جو دوست ہے شیطان کا وہ ہم کو بہت زیادہ ہٹانا چاہتا ہے کہ اپنے اتنے پیارے رب اپنے اتنے بہترین رب جس نے جو ہم کو بلا رہا ہے اپنے ذکر کے لیے کہ تم میرا ذکر کرو ہے نا وہ قرآن میں ہم سے فرما رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو تو اس ذکر سے ہم کو وہ ہٹاتا ہے اس لیے ہمارا جو دماغ ہے وہ چاروں طرف کو ادھر ادھر دوڑتا ہے اس کو بار بار اپنے دماغ کو اپنے دل کو اس طرف متوجہ کرنا اللہ کی طرف کہ نہیں ہم کس کے سامنے کھڑے ہم کس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں ہم کس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو باندھ رکھا ہے اپنی نگاہوں کو بالکل سیدھا کر رکھا ہے جو حکم ہے کہ نماز میں اس طریقے سے نگاہوں کو 5 جگہ نگاہوں کو باندھ کے رکھو تو اس وقت ہم اپنے آپ کو یہ سب یاد دلاتے رہیں کیونکہ جب دماغ نماز میں ہوتا ہے تو وہ 2-3 طرف سے چلتا رہتا ہے
زبان جو چلتی ہے وہ ذکر میں وہ پڑھتی رہتی ہے اور دماغ چلتا رہتا ہے. ہم دونوں کام کرتے ہیں، یعنی زبان بھی ہماری مصروف تسبیح اور ہے نا مصروف ذکر رہتی ہے، سورہ اور دعا رہتی ہے، اور ہے نا دماغ اپنا کام کرتا رہتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بیک وقت ہم لوگ دو کام کرتے ہیں. تو اگر ہم نمازوں کے جو ہم پڑھ رہے ہیں ان آیتوں کو اگر ہم ان کے مفہوم پر توجہ دیں گے اور اپنے جو دماغ کو جو دوسری طرف بھی سوچ رہا ہے اس طرف اگر رخ کو موڑیں گے تو انشاءاللہ ہمارے اندر خضوع اور خشوع پیدا ہوگا. تو جب ہم پڑھیں گے اللہ کی حمد و ثنا تو پھر اس کے مفہوم اور معنی پر غور کریں گے. جب ہم اللہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم نے شروع میں یہ پڑھا تو ہم اس پر غور کریں گے، زبان سے ادا کریں گے اور ان مفہوم پر توجہ کریں گے. گو کہ یہ تھوڑا مشکل کام ہے لیکن ہم اس کو کرتے رہیں گے. تو جو یہ کرتے رہنا ہے یہی اللہ کو پسند ہے. اپنے رخوں کو اس طرف سے ہٹاتے ہوئے اس طرف کو رخ کرتے رہنا ہی اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. پھر الحمد جو ہے سورہ فاتحہ وہ ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس کے معنی تو بارہا ہم نے جانے ہیں، اور الحمدللہ جتنے بھی ہم لوگ یہ سب جڑے ہوئے لوگ ہیں ان سب کو آپ سب کو ہم سب کو سورہ فاتحہ کا مفہوم الحمدللہ پتہ ہو گیا. تو ہر اس آیت پہ غور کریں کہ یہ آیت کا مفہوم یہ ہے، اور پھر جب غور و فکر کی ایک ہماری وہ شروع ہو جائے گی تو انشاءاللہ اللہ کی بڑائی ہمارے دل میں اترے گی، ہے نا، کہ تعریف کے لائق اللہ ہے. تو یہ بات اگر ہمارے دل میں اترے گی، جب ہم زبان سے بھی اقرار کر رہے ہیں اور دماغ بھی اس کو سمجھ رہا ہے، تو پھر ہماری نماز میں ہمارا جو ہے وہ توجہ جو ہے وہ انشاءاللہ بہت حد تک ہم اپنے آپ کو بچا پائیں گے. پھر انشاءاللہ اپنے اس ذکر کو جو نماز ہے، کیونکہ نماز میں جو ذکر ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے. قرآن کو اللہ تعالیٰ نماز کے اندر پڑھنا سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے نا، انشاءاللہ الرحمن. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے، لیکن پیارے آقا تو بہت پوری رات عبادت کیا کرتے تھے، ہے نا، لیکن یہ پوری امت کے لیے یعنی پورے نوع انسانی کے لیے جو فرما برداری میں آ گیا کہ اور آپ اپنے رب کے نام کو یاد کرتے رہا کیجئے اور ہر طرف سے لا تعلق ہو کر اسے ہی کی طرف توجہ فرمائیں. تو متوجہ ہونے کا مقصد، اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم تسبیحات پڑھ رہے ہیں، تو بھی ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں گے، ہے نا، کیونکہ 3 تسبیح یہ جو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تسبیحات بتائی ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. یہ تسبیح جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. اگر اس پر بھی ہم بعد میں نماز کے اور ہم اس پہ غور کرتے ہوئے پڑھیں گے، ہر تسبیح کو اگر ہم سوچیں گے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، تو پاک ہے اللہ، ہے نا، زبان سے ادا ہو رہا ہے اور دماغ سے اس کو ہم مضبوطی سے ہم نے اپنے اندر اتار لیا ہے نا، کہ اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے. جب ہم نے اللہ کو پاک ہم نے اپنی زبان سے بھی اقرار کر رہے ہیں اور اپنے دماغ سے بھی، تو پھر ہماری نس نس میں انشاءاللہ یہ پیوست ہو جائے گا. اور پھر الحمدللہ اس میں کس قدر خوبصورتی ہے اس تسبیح میں، ہے نا، الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، وہی تعریف کے لائق ہے. ہم زبان سے کہہ رہے ہیں الحمدللہ، اللہ تو تعریف کے لائق ہے نا، اللہ تو تعریف کے لائق ہے. 33 مرتبہ پڑھنا ہے یا 10 مرتبہ پڑھ لیں، اگر جلدی ہے تو 10 مرتبہ پڑھ لیں، 33 مرتبہ پڑھ لیں، لیکن پڑھیں. کیونکہ ہم تسبیحات جب ہم نماز تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن نماز کے بعد میں ان تسبیحات کا اس قدر ثواب ہے، اتنا ثواب ہے کہ جو لوگ صدقہ دے نہیں سکتے، ان کے پاس اگر
دینے کے لیے زیادہ کچھ نہیں ہے، تو اللہ ان تسبیحات کی بدولت صدقہ ادا ہوگا اس کی طرف سے، اور یہ صدقہ انشاءاللہ الرحمن حشر میں ملے گا۔ یہ بہت بہت بڑی بات ہے کہ یہاں پیسہ بھی نہیں نہ، آج کل کے اس دور میں اتنی مشکلات ہو رہی ہے لوگوں کو، سب کو ہے نا، کاروبار سب کے ٹھپ پڑے ہوئے ہیں، اور اس میں اگر ہمارے پاس دینے لینے کے لیے نہیں ہے زیادہ صدقات، تو یہ تسبیحات، یہ صدقہ ہیں، ان کو اگر ہم نے ادا کیا تو انشاءاللہ ہماری طرف سے اللہ رب العزت صدقے میں وہاں میزان میں تلوا دے گا۔ کس قدر بڑا احسان ہے اس رب العالمین کا۔ اور پھر اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر کی جو وہ ہے تکرار ہے، یہ تو اتنی خوبصورت ہے کہ اگر ہم ان الفاظ پر بہت توجہ کے ساتھ تھوڑا غور کریں تو اپنے رب کا پیارا پیارا نام ہماری زبان پر آتا ہے، اللہ، اللہ اکبر۔ بے شک اللہ تو بڑا ہے، اللہ تو ہی بڑا ہے، اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ تو یہ تسبیحات کی انشاءاللہ الرحمن ہم پابندی کریں گے، چاہے اگر جلدی ہے کہیں جانا ہے تو 10 مرتبہ پڑھ لیں، نہیں تو 33 مرتبہ پڑھیں، اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ 100 کی گنتی پوری ہو جاتی ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے نا۔ اور ایک تسبیح جو ہے وہ فجر کی نماز سے پہلے اگر اللہ توفیق دے دیتا ہے اور اٹھ جائیں تہجد کے وقت، تو ایک تسبیح جو ہم اگر پڑھیں تو وہ بہت کامیاب ہے، اور وہ تسبیح کون سی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم، بس اتنی سی۔ یہ تسبیح یہ زبان پر ہلکی ہے اور یہ میزان میں بھاری ہے، اور اللہ رب العالمین کو بہت پیاری ہے، اور یہ روزی کو کھینچتی ہے، چاہے یہ فجر کی نماز سے پہلے پڑھیں یا فجر کی نماز کے بعد پڑھیں۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ، یہ دو کلمات جو ہیں یہ بہت زیادہ بڑے ہیں، اور فجر کی نماز کے بعد میں اگر ہم یہ 4 کلمات اور ادا کر لیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورد نفسہ وزینت عرشہ ومیداد کلماتہ، تو جو لوگ فجر سے لے کے اشراق بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں، یہ ان پر بھاری ہے۔ کتنی ہلکی ہلکی ہم کو بتا دیا ہے نا۔ یہ 4 کلمات ادا کر لیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ دعا ہے، اس دعا کو ہم ضرور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ، یہ جو ہم سب چھوٹی چھوٹی دعائیں پڑھتے ہیں یہ ذکر میں ہیں، اور ہمارے تمام مطلب ہمارے جو ہم یہ تسبیح فاطمی پڑھتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، تو یہ ہمارے پورے جسم کے جو جوڑ ہیں ان کا صدقہ ادا ہوتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کسی انسان میں ہے اتنی طاقت کہ اپنے جوڑ کا صدقہ ادا کرے؟ ہرگز بھی نہیں ہے، ہرگز بھی نہیں۔ تو انشاءاللہ الرحمن ہم ان تسبیحات کا ضرور ذکر کریں گے، ہے نا۔ اور پھر خود ہی رب العالمین قرآن پاک میں فرما رہا ہے کیا؟ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کی یاد، اللہ تعالیٰ کتنا چاہتا ہے ہم کو، یہ والی جو آیت ہے یہ ہم کو یہ بات بتا رہی ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا ہی ذکر کرتے رہو تم،
ہم اپنی زبان پر اللہ ہی کا ذکر رکھیں، لیکن ہم کو کونے خدروں میں بیٹھ کر مصلے بچھا کر اور اپنے پورے گھر کو چوپٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنی یہ جو زندگی ہے ہماری، جو ہم کو اللہ نے عطا کی ہے، جو ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے، ابھی تمام جو رشتے ہیں ان میں اگر ہم اپنے رب کو، اپنے رب کے ذکر کو لے کر اور اپنے اس ذمہ داری کو پورا کریں گے تو ان کو، ایسی عورتوں کو جہاد کا ثواب ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا۔ گھر بیٹھے جہاد، گھر بیٹھے جہاد کا ثواب کتنی بڑی بات ہے نا۔ ہمارا تو دین الحمدللہ یہ ہم اتنا خوبصورت اور اتنا منافع بخش دین ہے، ایک سبحان اللہ بولیں گے صدقہ بھی ادا ہوگا، اور ہمارے جسم کے اندر جو تکان ہو جاتی ہے، جو تھکن ہو جاتی ہے، وہ بھی دور ہوتی ہے، اور پھر جنت کے اندر اللہ تعالیٰ درخت لگا دیتا ہے، اور وہ درخت جو ہے وہ ایسا درخت نہیں ہے کہ یہاں پر جیسے نشو نما پاتا ہے، بلکہ اس کی شاخیں، اس کی بلندیاں، اس کے شجر، اس کے ثمر وہ کس قدر زیادہ ہوں گے، یہ تو اللہ ہی رب العزت جان سکتا ہے۔ اتنا منافع بخش دین ہے ہمارا۔ ہم کو وضو جیسی نعمت اللہ نے عطا کی ہے کہ نماز پڑھتے ہیں تو پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں، یہاں پر بھی ہمیں ذکر کے لیے بتایا، تو ہر دعا، مسنون دعاؤں کو یاد کرنے کا انشاءاللہ الرحمن، وہ بھی ذکر میں ہی آتی ہیں اللہ کے حکم سے۔ پھر آگے کی جو ہم نے یہ آیت پڑھی کہ عقل مند وہ لوگ ہیں جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، کروٹ لیتے وقت آنکھ کھل جائے تو فوراً لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے کروٹ لے لو۔ اور جب ہم یہ اپنی عادت بنائیں گے نا تو پھر اگر ہم سو بھی جائیں گے تو ہماری زبان سے ادا ہوگا، اور نہیں ادا ہوگا تو بھی فرشتے لکھتے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو رات کے پہروں میں انہی کے حوالے کیا۔ کروٹ بدلتے وقت ہمیں اپنی کروٹوں کا شمار نہیں ہے کہ ہم رات کو اپنی پوری رات میں کتنی کروٹیں بدلتے ہیں، لیکن لکھنے والے ہماری ایک ایک کروٹ کو لکھ رہے ہیں، لکھنے والے ہماری ایک ایک کروٹ کو لکھ رہے ہیں، ہماری گنتی ہو رہی ہے نا۔ تو اپنے ہر کروٹ پر ہم، اس وقت ہماری زبان سے یہ عادت جب بن جائے گی، جب اگر ہم ان اللہ کے ذکر سے دور رہیں گے تو پھر ہماری کیسے عادت ہوگی، پھر ہماری عادت نہیں پڑے گی، ہے نا۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، یہ جو اب آیت ہے، یہ آیت کس قدر بہترین ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کا ذکر کیا کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ، ہے نا۔ ہم اپنے بچے کو دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ہمارے اب ہم تھوڑی اور بڑی عمر میں آ گئے ہیں، پوتا پوتی، نواسا نواسی آتے ہیں، ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اپنے بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالی ہماری فطرت سے بخوبی واقف ہے، تو وہ کیا فرما رہا ہے کہ جس طریقے سے تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے ہو اس سے زیادہ میرا ذکر کرو۔ اسی سے اندازہ لگا لینا چاہیے ہم کو کہ ہم کو کتنا ذکر کرنا ہے، اور ہمیں جو یہ 5 وقت کی نماز ملی ہے یہ ذکر کی وجہ سے ہی تو ملی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کریں۔ فجر کی نماز، پھر ظہر کی نماز، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، اور پھر تہجد میں اٹھ گئے تو وہ ایکسٹرا، یعنی اللہ اپنے ذکر سے ہم کو غافل ہونا نہیں دینا چاہتا، اور حکم دے رہا ہے۔ اس حکم کو ہم کو بہت زیادہ اپنے اوپر لاگو کر لینے کا ہے۔ پھر آگے جو ہم نے آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے فرماتا ہے کہ صبح اور شام اپنے رب کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف اور
پست آواز سے قرآن کریم پڑھ کر یا تسبیح کرتے ہوئے یاد کرتے رہیے اور غافل نہ رہیے، ہے نا۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم قرآن کو کس طریقے سے پڑھتے ہیں؟ ہم اتنی بے دردی سے قرآن کو پڑھتے ہیں۔ اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے غور سے پڑھیں، اگر ابھی ہمیں معانی اور اس کے یہ سب نہیں بھی آ رہے ہیں، لیکن ہم عربی کو سوچ سمجھ کر پڑھیں، کیونکہ عربی کے اندر بھی ایک زیر زبر پیش سے اتنا کچھ بدل جاتا ہے کہ بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ تو ہم اس کوشش میں رہیں کہ ہمارا کلام، اللہ کا جو یہ آسمانی کلام اترا ہے، ہم اس کو اچھی طرح، بہت اچھی طرح، خوبصورت آواز میں پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، زیر زبر پر پوری طریقے سے نگاہ رکھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، ہے نا۔ ہم کوشش کریں گے نا تو انشاءاللہ اللہ ضرور ہمارا ساتھ دیتا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ تم کوشش کرو، میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے قرآن پاک جو ہم تلاوت کرتے ہیں اس کو اچھی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اور پھر ہم نے جو آگے یہ پڑھی آیت کے، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم جس حال میں ہوتے ہو یا قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہو یا تم لوگ کوئی اور کام کرتے ہو، جب اس میں مصروف ہوتے ہو تو ہم تمہارے